الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ حضرات محترم، ابھی جو آپ کے سامنے اللہ رب العزت نے مجھے قرآن پاک کی آیات مبارکہ پڑھنے کا جو شرف بخشا ہے اور آپ لوگوں کو جو سننے کا شرف بخشا ہے، دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اپنی بلند بارگاہ میں مقبول اور منظور فرمائے۔ حضرات محترم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں ابن آدم کے ہر نیکی کے عمل کو 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک اور جگہ سرکار دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک ایسا رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے جس میں نفل عبادت کا ثواب فرض عبادت کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرض عبادت کا ثواب معمول کے 70 عبادتوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک میں فرض نماز پڑھنے سے 70 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ رمضان المبارک کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ اس مقدس مہینے میں سراپا ہدایت قرآن مجید کا نزول ہوا، اور اسی روحانی مہینے میں لیلۃ القدر بھی رکھی گئی ہے، جس کی بہت زیادہ فضیلت اور شان بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی لیلۃ القدر کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حضرات محترم، جب بھی رمضان المبارک کے مہینے کا آغاز ہوتا ہے تو ہمارے خطیب، واعظ اور علماء حضرات یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون سے وہ اپنا بیان شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے سپارے میں ایک مکمل رکوع میں روزے کے احکامات، مسائل اور فضائل بیان کیے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ یہ پورا رکوع روزے کے مسائل کے متعلق ہے، لیکن چوتھائی حصہ بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے ایک ایسی آیت بیان کر دی ہے جس کا بظاہر رمضان المبارک کے موضوع سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے روزے کے فرضیت اور اس کے احکام بیان کیے ہیں۔ درمیان میں ایک ایسی آیت ہے جس میں روزے کی بجائے قرب الہی اور دعاؤں کی قبولیت کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کے قریب ہوں، میں ان کی پکار کو سنتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کو سنتا بھی ہوں اور اس کا جواب بھی دیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ دین کے ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے اس آیت مبارکہ کو 4 نکات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں سے خطاب، کتب علیکم الصیام، روزے کی فرضیت، کما کتب علی الذین من قبلکم،
روزے کی تاریخ، لعلکم تتقون روزے کا فلسفہ۔ اس آیت کریمہ کے پہلے نقطے یا ایھا الذین آمنو کی کچھ تفصیل جو ہے وہ پچھلے جمعے بیان کی تھی۔ اصل دولت جو ہے وہ ایمان ہے، ایمان والوں کو ایمان کی دولت در مصطفیٰ سے ملتی ہے۔ آج بھی اور قیامت تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم احسان کی ممنون رہے گی۔ میرا تو ایمان ہے کہ دنیا اور آخرت اسی کی ہے جس پر سرکار دو عالم کی چشم کرم ہے۔ میدان حشر میں بھی اگر مومن کے کچھ کام آئے گا تو آمنہ کے در یتیم کی چشم کرم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے پناہ شفقت ہی کام آئے گی۔ حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں اپنے حجرے میں سینے پرونے کے کام میں مشغول تھی، وہاں چراغ، ایک تیل کا چراغ بھی جل رہا تھا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ اچانک ہوا کا جھونکا آیا جس سے وہ چراغ بجھ گیا۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ جیسے ہی وہ چراغ بجھا میرے ہاتھ میں جو سوئی تھی وہ نیچے زمین پر گر گئی۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں اندھیرے میں اپنی اس گمشدہ سوئی کو تلاش کر ہی رہی تھی کہ اتنے میں ہادی برحق میرے کمرے میں داخل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پوچھنے پر اما عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میری سوئی کھو گئی ہے جسے میں تلاش کر رہی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے۔ تو اما عائشہ گواہی دیتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسکراہٹ سے ایک سیل نور کا ایسا پھونٹا کہ یہاں تک کہ میرا حجرہ نور سے منور ہو گیا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ یہاں تک کہ میری وہ گمشدہ سوئی بھی مل گئی۔ حضرت عائشہ نے عرض کی، یا نبی اللہ، آج تو ماشاءاللہ آپ کا چہرہ بڑا ہی روشن اور منور ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جواب پہ قربان جائیں کہ سوال کیا ہو رہا ہے اور جواب کیا دیا جا رہا ہے۔ دراصل حضرت عائشہ کے لیے ہی نہیں بلکہ سرکار دو عالم کا یہ جواب ساری امت کے لیے تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، بڑا ہی بد قسمت، بدبخت، بد نصیب ہوگا وہ شخص جو قیامت کے دن اس منور چہرے کو نہیں پہچان سکے گا، جو قیامت کے دن اس منور چہرے کو نہیں دیکھ سکے گا۔ آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، آج تو مسکراتے اور درخشندہ چہرے کی بدولت تجھے گمشدہ سوئی مل گئی ہے، کل قیامت کے دن اس چہرے کی ضیاء پاشیوں کے صدقے سے میری امت کو جنت کا گمشدہ راستہ مل جائے گا۔ اس حدیث پاک کا مفہوم یہی ہے کہ قیامت کے دن میدان حشر میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ماں بیٹی کو، بیٹی ماں کو، باپ بیٹے کو، بیٹا باپ کو، بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو، استاد شاگرد کو، شاگرد استاد کو نہیں پہچانیں گے۔ میدان حشر کی تاریکی اور خوف کی فضا اتنی بھیانک ہوگی کہ دنیا میں گہرے مراسم والے، مضبوط رشتوں والے اور سونی سنگتوں والے سب ایک دوسرے کو بھول جائیں گے۔ میدان حشر کی ان گھڑیوں میں صرف حضور پاک علیہ السلام کی نگاہ کرم ہی کام آئے گی، اور اس حشر والے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مومن کو اپنی زیارت نصیب ہوگی۔ دعا کریں کہ مولا کریم ہمیں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اس آیت مبارکہ کا دوسرا اہم نقطہ کتب علیکم الصیام، یعنی تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اب مالک کا کام ہے حکم دینا اور بندے کا کام ہے اپنے مالک کے ہر حکم کی تعمیل کرنا۔ نوکر یا غلام کا کام یہی ہے کہ وہ بلا چون چرا کیے اپنے مالک کا ہر حکم مانے۔ اگر کوئی مالک اپنے نوکر کو بازار سے کوئی سودا سلف لانے کا حکم دے اور نوکر جو ہے وہ اپنے مالک کے اس آرڈر میں وہ آگے پیچھے ہونے لگے تو ایسا نوکر جو ہے وہ بہت جلدی چھٹی کر جائے گا۔ ایسے ہی اگر ایک دفتر کا صاحب اپنے کلرک کو ٹائپ کرنے کے لیے مواد دے
تو وہ آگے یہ کہے کہ میں اس کو ٹائپ کیوں کروں، تو ایسا ملازم جو ہے وہ بہت جلدی چھٹی کر جائے گا، کیونکہ نوکری یا ملازمت میں کیوں کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ تو میرے بھائیوں، سارا سال روزی دینے والا مالک الملک اگر ہمیں یہ حکم دے کہ 1 مہینے کے روزے رکھو، تو ہمیں اپنے مالک حقیقی کے حکم کی تعمیل میں کوئی بھی عذر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ پروردگار عالم سارا سال ہمیں اچھے اچھے کھانے، لذیذ میوے اور خوش ذائقہ مشروبات عطا فرماتا ہے۔ اتنی نعمتیں دینے کے بعد اگر ہمارا مالک ہمیں سال میں صرف 1 ماہ کے لیے بھوک اور پیاس کے لیے پابند کرے، تو ہمیں اس کا حکم ماننے میں کوئی بھی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ روزے کا سب سے بڑا فلسفہ بھی یہی ہے کہ بندہ ہر حال میں اپنے احکم الحاکمین کی ہر وہ بات مانے، ہر وہ حکم مانے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالی نے روزے کا حکم دینے سے پہلے ایسا مشفقانہ انداز اختیار کیا ہے کہ اس کی شان رحیمی اور کریمی کا حسن جھلکتا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مصطفیٰ کو روزے کا حکم دینے سے پہلے اس بات کی خبر دے رہے ہیں کہ روزے صرف تم پر ہی نہیں بلکہ پہلے والی امتوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ یہ بتانا شاید اس لیے ضروری سمجھا گیا تاکہ حضور کی امت جو ہے وہ ان روزوں کو اپنے لیے بوجھ نہ سمجھے۔ ایک دفعہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ طیبہ کے ساتھ 3 صحابی بیٹھے تھے جو دین حق قبول کرنے کے بعد اللہ رب العزت کا خصوصی شکر ادا کر رہے تھے۔ ایک صحابی نے کہا کہ مولا کریم نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا، اس نے ہمیں کفر کی زندگی سے نکال کر دین ہدایت نصیب فرمایا۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ آئندہ میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں ساری زندگی عبادت کروں گا، رات کو سوؤں گا نہیں۔ تیسرے نے کہا کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، اسی طرح حق تعالی شانوں کا شکریہ ادا ہو سکے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ طیبہ میں ان کی گفتگو سن رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دروازہ کھولا اور چہرہ مبارک آپ نے باہر نکالا تو غصے کا یہ عالم تھا کہ سرکار دو جہاں کا چہرہ اقدا سرخ ہو گیا۔ فرمایا ایکم مثلی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو میری مثال ہو؟ فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، میں عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں۔ فرمایا میں کبھی روزے رکھتا ہوں اور کبھی روزے نہیں بھی رکھتا۔ فرمایا کہ میں فرائض نبوت بھی ادا کرتا ہوں اور میرے گھر میں عائشہ اور حفصہ بھی ہے۔ تو میرے بھائیو، روزے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار حکمتیں اور فائدے رکھے ہیں۔ روزہ انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے۔ ایک گناہگار انسان اول تو روزہ رکھتا نہیں ہے، اگر وہ روزہ رکھ بھی لے تو وہ جب وہ انسان روزہ رکھ لے تو پھر وہ اسے توڑتا نہیں ہے۔ اگر کوئی اس روزہ رکھنے والے انسان کو یہ کہے کہ بھائی تو روزہ رکھنے سے بہت نڈھال ہو گیا ہے، تو ایسے کر، تو غسل خانے میں چلا جا، وہاں جا کر چھپ کر تو تھوڑا سا پانی پی لے، یا ایسے کر تو کمرے میں چلا جا، دروازہ بند کر کے اندر سے کچھ کھا لے۔ کسی کو کیا معلوم پڑے گا کہ تو نے کچھ کھایا پیا بھی ہے یا نہیں؟ تو وہ روزہ رکھنے والا فوراً یہ جواب دے گا کہ میرے اس عمل کو تم نہیں دیکھ رہے ہوگے، دنیا والے نہیں دیکھیں گے، لیکن میرا اور تمہارا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بس اسی کا نام تقوی ہے، اسی پر دین کی عمارت کھڑی ہے۔ اللہ رب العزت روزے کے ذریعے بندوں کو یہی سبق دینا چاہتے ہیں کہ اے میرے بندے، جب تو روزہ توڑنے سے ڈرتا ہے اور چوری چھپے اس لیے نہیں کھاتا کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، تو اے میرے بندے، جب تو کوئی اور گناہ کر رہا ہوتا ہے پھر تو مجھ سے کیوں غافل ہو جاتا ہے؟ کیا اس وقت میں تجھے نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، جب تو شراب پیتا ہے، چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، غیبت کرتا ہے،
ہمسایوں اور یتیموں کے حقوق غصب کرتا ہے کہ اے میرے بندے اس وقت بھی میں تجھے دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے جب تو عبادت کرتا ہے اور مجھے پکارتا ہے اس وقت بھی میں تجھے دیکھ رہا ہوتا ہوں اور تیری پکار کو بھی سن رہا ہوتا ہوں، اور جب تو کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت بھی میں تجھے دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں ایک صحابی حضرت ماعز اسلمہ حاضر ہوئے اور صحابہ بھی حاضر خدمت تھے، تو انہوں نے سرکار دو عالم کو متوجہ کر کے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول میں زنا کر بیٹھا ہوں، مجھ پر حد جاری کر کے مجھے پاک کر دیجیے۔ تو میرے بھائیوں، تاریخ اسلام میں اپنی نوعیت کا یہ منفرد واقعہ ہے جس میں نہ تو کوئی FIR درج ہے اور نہ ہی کوئی چشمدید گواہ موجود ہے، لیکن جرم کرنے والا دربار رسالت میں خود اپنے جرم کا اقرار کر رہا ہے۔ سیرت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ انور دوسری طرف موڑ لیا۔ حضرت ماعز دوسری طرف سے سامنے آئے، پھر اپنے جرم کا اقرار کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ مبارک تیسری طرف پھیر لیا۔ حضرت ماعز تیسری طرف سے سامنے آئے، پھر وہی التجا اور درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار یہ عمل اس کے گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے کر رہے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے اپنا رخ انور چوتھی طرف موڑ لیا۔ حضرت ماعز دیوانہ وار اپنے گناہ پر پشیمان چوتھی دفعہ پھر سامنے آئے، پھر اپنے جرم کا اقرار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ ماعز کو کسی طرح بھی چین نہیں آ رہا تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے ماعز کیا تو پاگل ہو گیا ہے؟ فرمانے لگے یا رسول اللہ میں پاگل نہیں ہوا ہوں، اے اللہ کے نبی میں دنیا کی سزا برداشت کرنا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ مجھے اس دنیا میں جتنی بڑی سے بڑی سزا دی جائے وہ میں ہنسی خوشی قبول کر لوں گا، لیکن کل قیامت کے دن میں آپ کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ماعز کو سنسار کرنے کا حکم دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پر 3 دن تک اس کا اثر رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے ماعز نے ایسی توبہ کی ہے، فرمایا کہ میری ماعز کی توبہ اگر تمام امت میں تقسیم کر دی جائے، فرمایا میری ساری امت کی بخشش ہو سکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت ماعز نے جس کردار کا مظاہرہ کیا اسی کردار کا نام تقوی ہے۔ حضرت عمر فاروق راتوں کو گھوم کر اپنی رعایا کا حال معلوم کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے اعلان کیا کہ کوئی بھی دودھ میں پانی نہیں ملائے گا ورنہ اسے کڑی سے کڑی سزا دی جائے گی۔ حسب معمول ایک رات امیر المومنین مدینہ کی گلیوں میں گھوم رہے تھے کہ اچانک ایک گھر سے ماں اور بیٹی کی گفتگو سنائی دی۔ وقت کے حاکم نے جب دروازے سے کان لگایا تو ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی اے میری بیٹی تنگ دستی ہے، مہنگائی کا زمانہ ہے، تو ایسے کر دودھ میں تھوڑا پانی ملا دے۔ تو بیٹی ماں کو کہنے لگی اے اماں جان تجھے معلوم نہیں کہ آج امیر المومنین نے کیا اعلان کیا تھا؟ ماں کہنے لگی ہاں میری بیٹی مجھے معلوم ہے، لیکن یہاں تیرا امیر المومنین دیکھ تھوڑی رہا ہے۔ بیٹی جو تھی وہ ایمان والی تھی، وہ کہنے لگی اے اماں یہاں امیر المومنین نہیں دیکھ رہا، لیکن میرا اور تمہارا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ بس اسی کا نام تقوی ہے۔ حضرت عمر فاروق بیٹی کے اس جواب سے اتنے متاثر ہوئے کہ اگلے ہی دن اپنے بیٹے کے لیے اس لڑکی کا رشتہ مانگنے ان کے گھر چلے گئے۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے کے لیے جب اس بیٹی کا رشتہ مانگا تو ایک معمولی گوالہ حیران اور پریشان ہو گئی۔ وہ کہنے لگی حضور ہم بہت غریب ہیں، بھلا یہ رشتہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اے بی بی تیری بیٹی کے پاس جو دولت ہے وہ پورے مدینے میں کسی کے پاس نہیں ہے۔
فرمایا تیری بیٹی کے اس دولت پہ ساری دنیا کی دولت قربان کی جا سکتی ہے، اور وہ ایمان اور تقوی کی دولت ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے سپارے کے ایک مکمل رکوع میں روزے کے احکامات، مسائل اور فضائل کو بیان کرتے ہوئے نفس مضمون سے ہٹ کر یہ فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں۔ ایک اور موقع پر خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اب انسانی فطرت ہے کہ وہ جب کسی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ دوسرے انسان کو اپنی مدد کے لیے پکارتا ہے۔ اللہ رب العزت جو ہمارا حقیقی مالک اور خالق ہے، وہ اپنے بندوں کو بتاتا ہے کہ سب سے زیادہ میں ہی تمہارے قریب ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میری قربت کا یہ عالم ہے کہ میں تمہاری شاہ رگ یعنی میں تمہاری جان سے بھی زیادہ نزدیک ہوں۔ اس لیے بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر مصیبت، تکلیف، غم اور آزمائش کی ہر گھڑیوں میں صرف اور صرف اپنے پروردگار عالم کو ہی پکارے، کیونکہ اللہ تعالیٰ علم اور واقفیت کے لحاظ سے بھی انسان کے قریب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کی تباہی اور بربادی کے لیے بد دعا کی تو مولا کریم کے حکم سے زمین نے ان کو ایڑیوں تک، پھر کمر تک اور پھر گردن تک اپنے اندر نگل لیا۔ حضرت موسیٰ پر وحی آئی، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے موسیٰ، بنی اسرائیل مصیبت اور مشکل کی ان گھڑیوں میں تجھ کو پکارتے رہے اور تم سے عاجزی کرتے رہے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے موسیٰ، مجھے میری عظمت اور کبریائی کی قسم، اگر یہ مجھے پکارتے اور مجھ سے دعا کرتے تو میں ان کی پکار کو بھی سنتا اور ان کی دعا کو بھی میں ضرور قبول کرتا۔ ایسے ہی بزرگوں نے ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ ایک مشرک ساری رات اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے خدا کو سامنے رکھ کر ساری رات یا صنم پکارتا رہا۔ رات کے پچھلے پہر نیند کے غلبے سے اچانک اس کے منہ سے یا صمد نکلا تو فوراً رحمت خداوندی نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ حالانکہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مشرک کے نادانستہ طور پر پکارنے کے باوجود بھی اس کی پکار کا جواب دیا۔ تو میرے بھائیوں، جب بندے کا یہ عقیدہ بن جائے کہ مولا کریم اپنے بندوں کے قریب ہے، وہ ہماری پکار اور التجا اور فریاد کو سنتا ہے، تو پھر بندے کو چاہیے کہ وہ سب سے کٹ کر صرف اور صرف اپنے مالک کے حقیقی سے جڑ جائے، صرف اور صرف وہ اسی سے اپنی مدد مانگے، صرف اور صرف اسی کے حضور جھکے، اسی کے سامنے اپنا دامن پھیلائے، اسی سے بھیک مانگے اور صرف اپنے سر کو اسی کے آگے اس مالک کے سامنے جھکائے۔ رب ذوالجلال اتنے شفیق اور مہربان ہیں کہ وہ نہ صرف ہماری پکار، فریاد اور التجا کو سنتے ہیں بلکہ اس کا جواب بھی دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت بھی بخشتے ہیں۔ قرآن کھولتے ہی ہمیں سب سے پہلا درس بھی یہ دیا گیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ جو ہم سورۃ فاتحہ نماز میں پڑھتے ہیں، پوری سورۃ فاتحہ ایک دعا ہے۔ اب ایاک نعبد، ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، و ایاک نستعین، یا اللہ تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اور قربان جاؤں اپنے مالک پر، اپنے مالک الملک پر کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دعا مانگنے کا سلیقہ بھی بتا دیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ اللہ نے اپنے محبوب کی اس امت کو دعا مانگنے کا سلیقہ بھی بتا دیا۔ فرمایا کہ دعا عاجزی، انکساری، خشوع اور خضوع کے ساتھ جو ہے وہ اس انداز سے اللہ رب العزت سے دعا مانگے
کہ اس کا انداز جو ہے وہ سائلانہ اور فقیرانہ ہو، تاکہ مالک کو اپنے بندے کی مانگنے کی ادا پر پیار آ جائے۔ قرآن مجید میں آتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ چپ کے پکارو، اسی کا نام دعا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسلام میں دعا کو بڑی فضیلت اور اہمیت حاصل ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے رحیم اور کریم ہیں کہ جب بھی بندہ اس کے سامنے مانگنے کے لیے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو وہ اللہ رب العزت اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ ایک موقع پر سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، دعا عین عبادت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا نامدار نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا جو ہے عبادت کا مغز اور جوہر ہے۔ بے شمار احادیث نبوی سے دعا کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ حضرت سلمان فارسی راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، تقدیر کو دعا کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں بدل سکتی۔ تو میرے بھائیوں، دعا مومن کا بہترین ہتھیار ہے، جس سے انسان کے اندر ایک تبدیلی اور انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ دعا بے شک انسان کے دل پر بڑا گہرا اثر مرتب کرتی ہے۔ بقول علامہ اقبال کے کہ تیری دعا سے فضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے۔ اور میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں، ماشاءاللہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ جو رمضان کا پہلا عشرہ ہے اس میں تیسرا کلمہ جو ہے اس کا ورد کرنا چاہیے، اور دوسرے عشرے میں جو رمضان کا دوسرا عشرہ ہے اس میں انسان کو استغفار پڑھنی چاہیے۔ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے انسان استغفار پڑھے۔ اور جو تیسرا عشرہ ہے، تیسرے عشرے میں کی جو دعا ہے وہ بھی انسان اگر زیادہ سے زیادہ ہو سکے استغفار پڑھے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے۔ یہ مہینہ جو ہے، یہ رمضان کا مہینہ، یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا مہینہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا مہمان مہینہ ہے۔ اس کی جتنی زیادہ سے زیادہ ہم اس کی قدر کریں گے، دنیاوی مہمان ہمارے گھر میں آتے ہیں تو ہم اگر اس کو تھوڑی سی ہم عزت و تکریم دیتے ہیں تو وہ واپس جا کر ہماری بہت تعریفیں کرتا ہے، تعریفیں کے پل باندھ دیتا ہے۔ یہ تو پھر خدائی مہمان مہینہ ہے، یہ واپس خدا تعالیٰ کے پاس جا کر جو ہے ہماری یہ بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ اور کوشش کریں کہ دو کلمے ہیں ہر وقت یہ انسان کے زبان پہ ہونی چاہیے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کہنے میں بہت ہلکے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہنے میں یہ بہت ہلکے ہیں لیکن یہ ترازو میں بہت بھاری ہے۔ اگر ساتوں زمین اور ساتوں آسمان جو ہے وہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیے جائیں تو اس کلمے والے پلڑے کو یہ نہیں جھکا سکے گا۔ تو کوشش کریں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم اپنی زندگی کا یہ معمول بنا لیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہمیں رمضان المبارک کی بیش بہا رحمتوں اور لا تعداد برکتوں سے جھولیاں بھرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔